محترم ناظرین، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو پتہ ہے، وقف ترمیمی بل کے خلاف مسلمانوں کے اس طریقے نے باطل کے ایوانوں میں کھلبلی مچا دی اور تمام سوشل میڈیا پر بحث چلنے لگی، کیو آر کوڈ سرچ ہونے لگا اور بذریعہ ای میل پہنچنے لگے۔ مسلمانوں نے جس طریقے سے ای میل کے ذریعے سے اپنی مخالفت درج کرائی وہ اپنے آپ میں مثال ہے۔ جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی تک اپنی بات پہنچائی، وہ قابل تعریف ہے۔ اس کے چلتے آج جمعۃ المبارکہ جس کا آخری دن ہے، 13 تاریخ تک کا ٹائم دیا تھا، وہ تاریخ آج آ گئی اور آج جمعۃ المبارکہ اس کی آخری تاریخ ہے۔ میں تمامی حضرات سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ اسد الدین اویسی صاحب، جنہوں نے یہ کال دی اور جنہوں نے کیو آر کوڈ کے ذریعے سے مسلمانوں کو جاگروک کیا اور وقف امینڈمنٹ بل کے تعلق سے مسلمانوں کو بتایا کہ اس کو کس طریقے سے مسلمانوں کو اپنی بات بذریعہ ای میل جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی تک پہنچانی ہے، وہ آپ حضرات سے کچھ گزارش کر رہے ہیں جمعۃ المبارکہ کے حوالے سے۔ پہلے آپ ان کے اعلان کو سنیں، پھر اس کے بعد میں آگے کا اور بتاؤں گا۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام کے لیے ایک پیغام دے رہا ہوں اس ویڈیو میسیج کے ذریعے، جس میں آپ تمام سے گزارش ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ نریندر مودی کی حکومت نے ایک ظالمانہ اور ایک غیر دستوری وقف ترمیمی بل کو پارلیمنٹ میں پیش کیا ہے۔ اس کے خلاف اعتراضات دینے کا وقت 15 دن کا دیا گیا ہے اور 15 دن کی مہلت 13 سپٹمبر کو ختم ہو رہی ہے۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے جو کیو آر کوڈ کے ذریعے ہم کو یہ سہولت فراہم کی ہے کہ ہم اس پرپوز بل کے خلاف اپنے احتجاج کو اور اپنی مخالفت کو درج کروائیں، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پہلے اپنا فون کو لے کر اس کیو آر کوڈ کو دیکھیے اور اس کیو آر کوڈ کو سکین کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ آئے گا، ایک بلو بٹن آئے گا اوپن جی میل کو آپ پریس کریے اور اس کے ساتھ یہ سب تمام چیزیں آ جائیں گی۔ اس پہ آپ کا ای میل اکاؤنٹ آلریڈی ہے یا ڈال دیجئے، پھر اس کو آپ سینڈ کر دیجئے جیسا میں نے ابھی سینڈ کیا ہے۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ لوگ، کیونکہ جمعے کا دن 13 تاریخ آخری دن ہے، تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں، بلکہ کروڑوں کی تعداد میں اس غلط قانون کو جو ہماری وقف کی جائیدادوں کو چھیننے کے لیے نریندر مودی نے بنایا، ہماری مسجدوں کو، خانقاہوں کو، قبرستانوں کو، ہماری زراعت کی زمین کو چھیننے کے لیے بنایا، میری آپ تمام سے گزارش ہے، چاہے وہ متولی ہو، چاہے وہ کسی ذمہ دار ہو قوم اور ملت کے، آپ اپنا اس کیو آر کوڈ کے ذریعے اپنا احتجاج اور اپنا ریجیکشن اس بل کے لیے درج کروائیے، اور مجلس کے تمام ایم ایل ایز انشاءاللہ جمعے کے دن اپنے اسمبلی حلقہ جات میں جمعے کی نماز پڑھیں گے، اور حیدرآباد کے مختلف مساجد کے سامنے یہ کیو آر کوڈ لگایا جائے گا، اور تمام مسلیان سے اور خاص طور سے میری ماں اور بہنوں سے اپیل ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر بڑی تعداد میں میری ماں اور بہنیں اس کالے قانون کے خلاف اس کے دیکھا آپ نے، یہ تھے اسد الدین اویسی صاحب جو کیو آر کوڈ کے بارے میں بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے ای میل کرنا ہے۔ اب یہ طریقہ مسلمانوں نے جیسے ہی ہائی ٹیک طریقہ اپنایا اور اس کو ایک دم سے ای میل کے ذریعے سے جوائنٹ پارلیمنٹری بورڈ تک اپنی بات، یعنی جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی تک اپنا احتجاج درج کیا ای میل کے ذریعے سے، تو ایک دم سے جتنے بھی ہندو انتہا پسند تنظیمیں ہیں ان کے اندر کھلبلی مچ گئی اور ان کے اندر پریشانی کے آثار نظر آنے لگے اور تمام کے تمام بوکھلا اٹھے، اور پھر اس کیو آر کوڈ کے سامنے انہوں نے اور ایک کیو آر کوڈ ظاہر کر دیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ ہمارا مسئلہ وقف بورڈ کا سرکار سے ہے، حکومت سے ہے، مسلمانوں کا حکومت سے مسئلہ چل رہا ہے، اس میں کسی ذات یا دھرم کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہماری اوقاف ہیں، ہماری زمینیں ہیں جو اللہ کے نام پر وقف کی گئی ہیں مسلمانوں کے لیے، لہٰذا ان کا اور حکومت کا مسئلہ چل رہا ہے، تو اس میں ان انتہا پسند تنظیموں کو کودنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ حسد اور جلن کی آگ میں جلتے ہوئے انہوں نے کیا کیا؟ ایک کیو آر کوڈ اور جاری کر دیا۔ یہ کیو آر کوڈ جاری کیا اور اس سے اس بل کی موافقت میں لوگوں سے اپیل کرنے لگے کہ ہمارے پردھان منتری، ماننیے پردھان منتری یہ بل لا رہے ہیں، تو تمام راشٹروادیوں کی، تمام ہندوؤں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے موافقت میں ہم لوگ ای میل کریں۔ ارے بھائی، آپ کو کیا ضرورت ہے؟
آپ سے کیا مطلب ہے؟ آپ کا تو کوئی مطلب ہی نہیں. لیکن اتنی نفرت دلوں میں گھر کر چکی ہے کہ مسلمانوں کا کوئی بھی مسئلہ ہو یہ سب سے پہلے آگے آ جاتے ہیں. ان کے پیٹ میں فوراً درد ہونے لگتا ہے. آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور پھر ان کی نفرت کی انتہا دیکھیں. یہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر. اسکینر کو آپ لوگ اسکین کیجئے اور اسکین کر کے جو ہمارا ورف امینڈمنٹ ایکٹ ہے 2024 کا, جو کہ ہمارے آدرنیہ پردھان منتری نریندر مودی جی کے دوارا لایا جا رہا ہے, جو کہ ہم سبھی راشٹروادی لوگوں کے لیے ضروری ہے. یاد رکھیے, ریلوے سے زیادہ زمینیں جو ہے دوسرا نمبر پہ ورف بورڈ کے پاس ہے. آپ کے مٹھ مندروں پہ جو قبضہ ہے ورف بورڈوں کا, اس سے نجات پانے کے لیے آپ لوگوں کو اس بار کو اسکین کرنا پڑے گا اور اسکین کر کے زوردار جواب دینا پڑے گا. آج سمے ہے, آپ اپنے موبائل پہ یہاں پر بیٹھ کر کے پاکستان پریمیوں کو کرارا جواب دے سکتے ہیں. اسی لیے یہ جو امینڈمنٹ ایکٹ ہے اس کا سمرتھن کیجیے, زوردار سمرتھن کیجیے.